بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان ونزل الفرقان وأنطق اللسان وبشر حملة القرآن فطوبى لمن يتلو كتاب الله الديان والصلاة والسلام على أفسح رسله الذي أدى كما أمر ولم ينطق عن الهوى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبق نمبر 2، علم تجوید کی اہمیت. کچھ اپنے الفاظ میں اسلام کی بقا و تحفظ قرآن کریم کی بقا و تحفظ پر موقوف ہے، اور قرآن کریم کا قرآن ہونا علم تجوید پر موقوف ہے. جیسا کہ علامہ جزری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تجوید کے بغیر قرآن پڑھے اور دوسرا سننے والا قسم کھا لے کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا تو اس کی یہ قسم جھوٹی نہیں ہوگی، کیونکہ فن تجوید کا تعلق براہ راست قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم کے مانند یہ فن بھی منزل من اللہ ہے، اور جس کا یہ مقام ہو اس کی اہمیت اور ضرورت ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق تلاوت کو تکمیل ایمان قرار دیا ہے. نیز محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نزول وحی کے مطابق تلاوت کو رضائے الہی کا سبب بتلایا ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. اس پر عمل دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث ہے. ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر یہ بتاتا چلوں کہ ایک اس سے ماننا ہے، یعنی کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. دوسرا پڑھنا ہے، یعنی یہ کہ اس سے پڑھے. تیسرے نمبر پر بات ہے کہ اس سے سمجھا جائے، یعنی اسے سمجھے. چوتھے نمبر پر اس پر عمل کرے، اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان 5 حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیگر عبادتوں کی طرح نفس تلاوت بھی مستقل عبادت ہے، اور صحیح تلاوت تکمیل ایمان اور رضائے الہی کی سیڑھی ہے. اور اس سے مراد ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، جیسا کہ حکم ربی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اسی طرح فرمان شاہی ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تو معلوم ہوا کہ یہ حکم وجوبی ہے، جیسا کہ امر کا صیغہ ہے، اور مفعول مطلق تاکید کے ساتھ لانا اس پر شاہد ہے. اس کے بعد ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے: التجوید هو ترتیل الحروف ومعرفت الوقوف. یعنی تجوید الحروف اور معرفت الوقوف ہی دراصل ترتیل ہے، یہی اس کی تعریف ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اس کے خلاف پڑھنا گناہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن.
کتنی سخت وعید ہے۔ اور اسی طرح محقق جزری کا فرمان جو کہ منظوم ہے، اس کا دوسرا شعر ہے من لم یجود القرآن آثمو، جو قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی اگر تو قرآن کو اس طرح پڑھتا رہے گا تو مسلمانوں کی آبرو کو کھو دے گا، یعنی تجوید کے بغیر۔ بہرحال جب قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فرضیت ثابت ہوئی تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا، کیونکہ علم عمل کی فرع ہے۔ اس کی تعلیم و تعلم کے بارے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 5027، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ قطع نظر عوام کے، خواص یعنی کتنے علماء، مفتی، مدرس، مصنف قل هو اللہ احد کو احد پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دوسری جگہوں میں جیسے یحسبون کل صیحۃ علیہم میں یعصبون پڑھتے ہیں، فاحذرہم کی جگہ فاعذر، العزیز کی جگہ العزیز یعنی هو العزیز ذال پڑھ دیتے ہیں زا کی جگہ، الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین یا صراط الذین، غرض کس کس کی شکایت کی جائے، یہ حال اکابر کا ہے تو پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی۔ کیا شریعت ان کی بے پروائیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ فرما دے گی؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ عز و جل کا، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے، اور صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، انہیں قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ ملخص از بہار شریعت حصہ 3۔ بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا۔ آیت مقدسہ ورتل القرآن ترتیلا اور احادیث و اقوال کی روشنی میں اس واضح حکم کے بعد کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اس سے روگردانی کرے، تو ارباب دانش و فکر اور خصوصاً علماء کرام اور مشائخ عظام پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حفاظ اور قراء پر، کہ وہ مسلمانوں کو علم تجوید و قراءت کی ترغیب دیں اور مدارس میں باقاعدہ کلاسز کا اجرا کریں، تاکہ قرآن مقدس کو اس کی روح کے مطابق پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس نظریے کے فروغ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو کچھ اپنے انداز سے، کچھ سہل الفاظ میں اور کچھ تطبیق کر کے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو مقبول عام و خاص بنائے۔ ناچیز کے والدین اور ناچیز کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ہر کوئی اس پر عمل شروع کرے تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ، اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل
ثواب کے انبار لگ جائیں گے۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ سوالات۔ سبق نمبر 2، کتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سوال نمبر 2، جو شخص حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ کر سکے اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟